اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجیناه ولوطا الى الارض التي بارکنا فيها للعالمین ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. ہم نے آگ سے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور اس ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے. وہ لوگ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ کوئی چال کھیلیں، لیکن ہم نے انہی کو ناکام کر دیا. اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین سے بچا کر وہاں لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. اور ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا اور اوپر سے یعقوب بھی عطا کیا. اور ہر ایک کو ہم نے راست باز بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، جو ہمارے احکامات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. اور ہم نے انہیں راست بازی کی طرف اور قیام صلاۃ کی طرف اور زکوٰۃ دینے کی طرف لوگوں کو بلانے کی ہدایت کی.
اور وہ سرتاپا ہمارے لیے عبادت گزار تھے. اور یہی نعمت ہم نے لوط کو عطا کی. ہم نے اس کو حکم اور علم بخشا. اس کو بھی ہم نے اس بستی سے نکال دیا جو بدکاری کرتی تھی. اور اس کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ وہ راست باز لوگوں میں تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. ہم نے اس کی پکار بھی سنی اور ہم نے اس کو نجات عطا کی. اس کے گھر والوں کو ایک بڑے کرب سے بچایا. اور اس قوم کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی جس نے اس کو جھٹلا دیا تھا. وہ برے لوگ تھے اور ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اور یہی نعمت ہم نے داؤد اور سلیمان کو بھی عطا کی. وہ ایک ایسے کھیت میں بکریاں سمیٹ رہے تھے جس کی بکریاں منتشر تھیں، لیکن ہم ان کے طرز حکومت کے شاہد تھے. ہم نے اس کی سمجھ سلیمان کو عطا کی تھی. ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا تھا. داؤد کے لیے ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا. وہ اس کے ساتھ مل کر خدا کی تسبیح کرتے تھے. اور ہم نے اس کو تمہارے لیے زرع بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ تم جنگ میں محفوظ رہو. لیکن کیا تم اس کا شکر ادا کرتے ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کی ہدایت کے مطابق اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جو برکت والی ہے. اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سوں کو اس کا تابع ایسا بنا دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور دوسرے کام کرتے تھے. اور ہر چیز کے نگراں ہم تھے. اور یہی ہوش مندی اور یہی حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو بھی عطا کی جب اس نے مصیبت میں ہم کو میں دکھ میں ہوں اور تو مہربان ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کے دکھ ہٹا دیے. اور ہم نے اس کے گھر والے اس کو لوٹا دیے بلکہ اور دگنے لوٹا دیے. اور اس کو ہم نے ایک یادگار بنا دیا اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے. اور یہی نعمت ہم نے اسماعیل کو، ادریس کو، ذوالکفل کو عطا کی. یہ سارے لوگ جمنے والے لوگ تھے. ہم نے ان سب کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹا کیونکہ یہ راست باز تھے. اور اسی نعمت سے ہم نے مچھلی والے کو بھی نوازا جب وہ ہم سے روٹ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا اور کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں. تب ہم نے اس کی بھی دعا قبول کی اور غم سے اس کو بھی نجات دی. اور اس طرح ہم ہمیشہ نجات دیتے رہے ہیں. اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو دکھ میں پکارا کہ پروردگار میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کی. ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ سارے وہ لوگ تھے جو نیکی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے تھے اور جو ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہم سے ڈرتے تھے. اور وہ عورت بھی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے ایک نشانی بنا دیا. یہ ہے حقیقت میں تمہاری امت اور میں ہوں تمہارا رب، تو تم میری ہی عبادت کرو. حضور اقدس سے خطاب پریشان کر رہے ہیں. مشرکین مکہ آپ کو پچھلے درس میں سن چکے ہیں. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ کس طرح سے ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کو ستایا اور نظر آتش بھی کر دیا آخر میں، لیکن ہم نے اس کو بچا لیا. ابراہیم کی سمجھ، یہ قصہ جو شروع ہوتا ہے یہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. ہم نے ابراہیم کو ایک علم، ایک حکم کی ایک سمجھ ہم نے عطا کی جس کی وجہ سے وہ ساری سازشوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گیا. یہ پوری تاریخ انبیاء جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، پورے جتنے بھی آپ کے سامنے تذکرے آئے، سب میں ایک ہی چیز مشترک ہے. ہم نے ان سب کو سمجھ عطا کی تھی اور ہر دکھ میں انہوں نے ہمیں پکارا اور ہر دکھ میں ہم نے ان کا ساتھ دیا اور ہم نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا اور بالآخر یہ کامیاب ہوئے. دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں کامیابی تو ان کی تقدیر ہے. یہ پوری ہسٹری شروع سے آخر تک جو بیان کی ہے وہ ایک ہی سلسلہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کی جو ائمہ ہدایت ہیں ان کی اس کا بیان ہے، یعنی ان کی سمجھداری کا اور ان کی پریکٹیکل وزڈم کا. اور اس کے بعد اللہ نے جو تعاون ان کے ساتھ کیا اور جس طرح ناموافق حالات میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اس سب کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا فرمائی ہیں. قرآن کریم کو اس کے اسی عظیم کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے جو قرآن پیش کرتا ہے.
اسی عظیم کانٹیکسٹ میں چوچوں کا مربع اس کو بنا دینا قرآن شریف کو روایت اور کہانیوں کے ذریعے سے، اور طوطا مینا قسم کی چیز بنا دینا، یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا مذاق ہے۔ قرآن کریم جس سیاق میں پیش کر رہا ہے اور جس بات کو جس طرح سے پیش کر رہا ہے اس کو اس طرح سے پیش کیجیے۔ اسی کی شکایت میں نے پچھلے درس میں بھی کی تھی کہ لوگوں کا ذہن عجوبہ پسند ہوتا ہے، جب تک تھوڑی سی دیو مالا نہ سن لیں ان کو مزہ نہیں آتا۔ کچھ ایسا چٹخارا لگا دیا افہیم کا کہ جب تک بچوں کی دادی اماں جو کہانیاں سناتی ہیں نا، تو کوئی ایسی کہانی نہ سنائی جائے، یہ بھی کوئی تفسیر ہوئی؟ یہ تفسیر نہیں ہوئی، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہودی روایات، غیر معتبر روایات جو سلسلے روایات موجود ہیں ان کے ذریعے قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک قوم بنانے والی اور قوموں کو اٹھانے والی کتاب ہے، یہ تو وہ کتاب نہیں لگتی، یہ تو کوئی اسٹوری سیریز لگ رہی ہے، یہ اس میں تو کہانیاں ہیں کوئی۔ قرآن کے نیچے جو ترجمہ سننے کو ملتا ہے وہ ہمارے اندر کوئی امنگ نہیں پیدا کرتا، تو ظاہر بات ہے کہ ہم منیمائز کر دیتے ہیں قرآن کریم کو، بجائے اس کے کہ اپنے ذہن کو قرآن کے مطابق وسیع کرتے، اپنے چھوٹے ذہن کے مطابق قرآن کریم کو سمیٹ لاتے۔ قرآن کریم جس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے اسی میں سمجھیے۔ قرآن کریم ان کی سمجھ کا بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہے۔ ابھی جب میں تشریح کرتے جاؤں گا تو یہ بات اور ایکسپلین ہو جائے گی۔ ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ابراہیم کے لیے، اور انہوں نے چاہا تھا ابراہیم کے ساتھ چال کھیلنا، لیکن چال کو الٹ دیا ہم نے۔ ہم نے ابراہیم نے کمال ہوش مندی اور کمال اس کے ساتھ دانائی کے ساتھ حالات کو فیس کیا، اور ہم نے ان کے مخالفوں کی چالوں کو ان پہ الٹ دیا۔ اس میں ہمارا تعاون، ابراہیم کی دانائی، دونوں بات شامل تھی۔ قرآن کریم یہ بات کہنا چاہتا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ کوٹ کر رہا ہے، ہم نے اس کو سمجھ عطا کی تھی، اور پھر یہ کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، یعنی سمجھ اس کی تھی، دعائیں اس کی تھیں، قبولیت ہماری تھی۔ اس باتوں کو جوڑ کے اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کے کیس میں بیان کر رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا۔ اس نے بیٹا مانگا تھا بڑھاپے میں، ہم نے اس کو بیٹا عطا کیا، اور صرف بیٹا نہیں عطا کیا، اس کو ایک پوتا بھی عطا کیا، وہ یعقوب، جو اس کے مشن کو لے کے چلے، آگے بڑھے۔ ابراہیم نے دعا جو مانگی تھی اس لیے نہیں مانگی تھی، گھر میں جو ہے بچے کھیلنے کا بہت شوق تھا، بچے کھلانے کا، اس لیے نہیں مانگی تھی کہ جو ہے میرے پوتے کھیلیں آنگن میں، اور ذرا کلکاریاں گونجیں آنگن میں، ذرا باہر آئے آنگن میں۔ جس کا گھر ہی نہ تھا اس کے آنگن میں کیا باہر آتے؟ ابراہیم کو تو زندگی میں کبھی کوئی گھر ہی نصیب نہ ہوا، ریگستان میں مارے پھرے، فلسطین میں، شام کی سرزمین میں، کہیں بھی ٹھیک سے کوئی ٹھکانہ ٹھور ٹھکانہ ملا ہی نہیں۔ ایک ایسے آدمی کو جس کے پاس گھر ہی نہ ہو، اس کو آنگن میں کلکاریوں کا شوق کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے خود بتایا کہ ابراہیم نے جو اپنے لیے اولاد مانگی وہ اس لیے مانگی تھی، ایسا کہا کہ قال انی جاعل للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ میں نے کہا کہ ابراہیم، مشکلات میں تم نے ہمیشہ جمنے کا ثبوت دیا ہے، اس لیے میں تم کو دنیا کا رہنما بنا رہا ہوں۔ قال انی جاعل للناس اماما قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ مشن میرے بعد میری اولاد بھی اٹھائے رکھے۔ قال ومن ذریتی، یعنی میری امام بھی جو ہے، میری اولاد بھی جو ہے وہ رہنمائی و ہدایت کے مقام پر رہے۔ تو ابراہیم کے اولاد کی جو خواہش ہے وہ نسل اور نسب چلانے کے لیے نہیں، بلکہ اس نظریے کو چلانے کے لیے اور اس پیغام کو چلانے کے لیے جو ابراہیم لے کر کے آئے، اس کا، تاکہ اولاد جو ہے اس کے بعد اس سلسلے کو رکھے، کنٹینیو رکھے، اس لیے تھا۔ ہم نے اس کی مانگ سے بڑھ کر، اس کی خواہش سے بڑھ کر اس کو عطا کیا، یعنی اس کو اسحاق عطا کیا، اور یعقوب جو کہ اور مزید ایک عطا کیا، جو اس کے مشن میں اس کے شریک ہوئے، دست و بازو بنے، معاون بنے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو رہنما بنا دیا دنیا کا۔ جعلناہم ائمہ، مسجد کے امام صاحب نہیں، قلوزی ہے، جمعراتی امام صاحب، ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ناشدان لے کے جمعرات گھومنے والے، انہیں نہیں بنایا میں نے۔ وجعلناہم ائمۃ، لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یہدون بامرنا، دنیا کی۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ۔ اسلام میں اور دنیا کے دیگر نظریات میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، دنیا کے دیگر نظریات تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی رہنمائی خود کر سکتے ہیں،
اپنے آپ کر سکتے، اپنے اصول اپنے ضابطے ہم خود بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا دنیا میں جتنے بھی بنائے ہوئے سسٹم ہیں، انسان کے اوپر غلامی ہے، انسان کی غلامی کرتا ہے۔ آپ کچھ بھی اس کا نام دے لیں، کچھ انسانوں پہ غلامی کرتے ہیں، کسی بھی نام سے کریں، یعنی کسی بھی نام سے کریں، حتیٰ کہ جس کو آپ شرک کہتے ہیں اس میں بھی اللہ کا یا خدا کا یا ایشور کا نام تو بس بہانت بطور استعمال ہوتا ہے، اس کے پردے میں تو انسان راج کرتے ہیں۔ پیشوا، مذہبی پیشوا ہیں، مثلا پوپ ہیں، پادری ہیں، پنڈت ہیں یا ملا ہیں، جو بھی ہیں، اللہ کے نام سے، کوئی ایشور کے نام سے، کسی کے نام سے خود حکومت کرتا ہے، نام اللہ کا استعمال کرتا ہے۔ قرآن نے خود شکایت کی ہے، وَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ احکامات کا اجرا کرتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ایسا اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کی مہر لگا لیتے ہیں، اپنی اطاعت کراتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی نظام ہیں، وہ اصل میں بغی ہے، یعنی بغی ہے قرآن کریم کی اصطلاح، ایک طغی اور ایک بغی۔ طغی، طغیان تو کہتے ہیں اللہ کی بندوں کی سرکشی انسان اللہ کے مقابلے میں، اس کو طغیان کہتے ہیں۔ توئے غے یہ کا مادہ، بندوں کی سرکشی اللہ کے مقابلے میں تو طغیان ہے، اور بغی یعنی بندوں کی سرکشی بندوں کے مقابلے میں یہ بغی ہے۔ شرک کو اللہ نے بغی بھی قرار دیا ہے، طغی بھی قرار دیا ہے، یعنی شرک جو ہے حقیقت میں کچھ انسانوں کے ذریعے دوسرے انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا نام ہے، جس میں وہ دیوی دیوتاؤں کو یا جھوٹے خداؤں کو یا سچے خدا جیسے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، حقیقت میں اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں ہمیشہ۔ اسلام جو نظریہ دیتا ہے ہمیں، وہ یہ دیتا ہے کہ دنیا میں اطاعت صرف اللہ کی ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہے، اور جتنے بھی اسلام کے نظام کے اندر مثلا خلفاء بنتے ہیں، وہ ان کا بھی اپنا آرڈر نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اللہ کے ہی آرڈر کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، صرف یہ فرق ہے۔ دنیا کے دیگر بنائے ہوئے نظام انسانوں کے لیے بناتے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں یہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ بنائے گا اور اس کا امپلیمنٹ ہوگا۔ اسلام کے اندر جو بادشاہ ہوگا یا جو خلیفہ ہوگا، اس کو اپنا حکم چلانے کا کوئی حق نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف اللہ کا ہی حکم چلا سکتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا تابع ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا جعلناہم ائمہ یہدون بامرنا، وہ لوگ ایسے رہنما بنے جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ یہدون بامرنا یعنی اصل میں ہمارے آرڈر کو فالو کراتے تھے، اپنے آرڈرز کو نہیں کراتے تھے، رہنمائی کرتے تھے مگر ہمارے آرڈرز لاتے تھے، اپنے نہیں لاتے تھے۔ یہدون بامرنا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سرتاپا، یعبدون نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یا کانوا لنا عابدین، یعنی وہ سرتاپا ہمارے غلام تھے، ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں، ان کی ہر بات جو ہے اللہ کی مرضی دیکھتی تھی کہ اللہ کس چیز میں خوش ہوتا ہے۔ ان کی اپنی خواہش شخصیت کو انہوں نے کل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، اس کو اگر آپ ورب میں کہنا چاہیں تو وہ ہماری عبادت کرتے تھے، یوں اس کو وَكَانُوا يَعْبُدُونَ یوں کہتے خالی اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے فرمایا کانوا لنا عابدین۔ اس اسٹائل سے فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہر آن ہر لمحے ہمارے لیے ہی سوچتے تھے، انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی تھی۔ کانوا لنا ہمارے لیے وہ مجسم وہ بن گئے تھے، اس لیے ہم نے ان کو یہ مقام عطا کیا، قربانیاں انہوں نے ہمارے لیے برداشت کی۔ ابراہیم کے کیس میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چونکہ ابراہیم ہر آزمائش میں کھڑا اترا، جو بھی ہم نے مشکل ڈالی اس میں کھڑا اترا، تو ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو امام بناتے ہیں دنیا کا، یعنی جو آزمائش میں کھڑا اتر جائے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کرے اور دنیا کا امام بنے، وہ اس قابل ہوتا ہے۔ اور یہاں کہا بما صبروا، کیونکہ وہ جمے رہے، یعنی صبر اور استقامت مشکلات کے درمیان میں، یہ وہ صفت ہے جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے۔ وَلُوطًا، پھر وہ بات ہم نے یہی نعمت ہم نے لوط کو بھی عطا کی، یعنی حکم اور علم دونوں ہم نے لوط کو بھی عطا کی۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اس کو بھی ہم نے سمجھ دی، اس کو بھی ہم نے علم دیا۔ حکم یعنی دانائی، قوت فیصلہ، اور امور دنیا کے امور کو چلانے کی صلاحیت، اس کو کہتے ہیں حکم۔ اسی سے ہے لفظ حکومت، دنیا کے نظام اور کاروبار کو چلانا۔ ہم نے لوط کو بھی حکم عطا کیا، سمجھداری، دانائی عطا کی، ہم نے اس کو علم عطا کیا۔ یا علم یعنی وہ صلاحیت جو چیزوں کو چلانے کے لیے چاہیے، اب
یاد ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا تو ان سے یہ کہا کہ میں نے آدم کو علم دے دیا کیونکہ اس کو زمین کے کاروبار کو سنبھالنا ہے. تو زمین کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے جن معلومات کی ضرورت ہے قرآن ان کو علم کہتا ہے. ظاہر ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کنویں کے اندر مرغی گر جائے تو 60 ڈول نکالنے چاہیے, اور بلی گر جائے تو 25 ڈول نکالنے چاہیے, اور کبوتر مر جائے تو چھپ کے لیے 72 ڈول, اسی کو علم کہتے ہیں. گردن مروڑی مرغی کا کیا حکم ہے اور ذبح کرنے کا کیا حکم ہے, لوگ اس سے زیادہ علم نہیں سمجھتے کسی کو کہ یہی علم ہے. اس سنجے کے ڈھیلے میں 5 کونے ہوں کہ 3 کونے ہوں, اس کے آگے کوئی علم نہیں ہوتا, اس کو ہی علم سمجھتے ہیں لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ جب علم کو اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے کہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, فرشتوں کے سامنے وہ کہہ رہا ہے میں آدم کو جو ہے دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں, انی جاعل بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں باری تعالیٰ, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں, تیری تقدیس کرتے رہتے ہیں, یہ مقام تو ہمیں ملنا چاہیے. تسبیح و تقدیس کے نتیجے میں ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ اپنی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. مطلب جیسے آج کل کی ہماری دھارمک سوچ ہوتی ہے نا کہ تسبیح و تقدیس کرنے والوں کو دنیا کی وراثت ملے گی, وہی کہہ دیا فرشتوں نے بھی. تو فرشتے بھی تو آخر تسبیح تقدیس کرنے والے تھے نا, تو انہوں نے بھی کہہ دیا. ان کے سمجھ یہ ہے تو اللہ نے کیا اور کی بات کو تسلیم کر لیا, اللہ نے رد کر دیا. نو تسبیح اور تقدیس کے اوپر نہیں دے رہا ہوں میں زمین کا اختیار اس کو, آدم کو, اس وجہ سے نہیں, ورنہ اگر اس وجہ دیتا تو تم سب سے پہلے مستحق تھے. اگر اس وجہ دیتا, بلکہ وعلم آدم الاسماء کلھا, میں نے آدم کو ہر چیز کا علم سکھا دیا. اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتے نہیں بتا سکے, انسان آدم نے اس صلاحیت کا ثبوت دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں کہتا نہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی جس صلاحیت کی بنا پر اس کو دنیا کا نظام میں نے سونپا ہے وہ تسبیح و تقدیس نہیں ہے بلکہ علم اور فہم ہے. انسان میں جو علم ہے, انسان میں جو فہم ہے, اس کی وجہ سے میں دیا. تو بات کلیئر ہے بالکل قرآن کریم میں, آپ سورہ البقرہ میں دیکھیں بالکل واضح طور سے اس بات کو کہہ دیا گیا ہے. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے پیغمبروں کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم عطا کیا, ہم نے ان کو علم عطا کیا, ظاہر ہے اسی کانٹیکسٹ میں عطا کیا. ورنہ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر آئے ہیں دنیا میں, اور پیغمبروں نے سارا یہ جن پیغمبروں کے نام یاد ہیں, تو وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سلطنتیں چلائی ہیں. داؤد علیہ السلام نے, سلیمان علیہ السلام نے, انہوں نے حکومتیں اور سلطنتیں چلائی ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ دنیا داری ہوتی ہے, دنیا کی چیز ہوتی, تو قرآن یہاں ان کو اظہار نعمت کے بطور نہیں بیان کرتا ان چیزوں کو کہ ہم نے ان کو یہ عطا کیا اور یہ عطا کیا. یہ احسان تھوڑی ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ دنیا کی گندگی لپیٹ دی ہم نے ان کے اوپر, اس کا مطلب تو یہ ہوتا. تو اس میں احسان کی بات تو کوئی نہ ہوئی, کوئی بھی نہ ہوئی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس بستی سے بچا دیا جو بدکار تھی. یعنی اے مشرکین مکہ, جس طرح تم بدکار ہو, اور جیسے تم محمد مصطفیٰ کو ستاتے ہو, اور جیسے ابراہیم کو اس کی قوم نے ستایا, اور جیسے لوط کو اس کی قوم نے, اور سارا وہ تذکرہ آئے گا, ہم نے اسے نجات دی, ہم نے ابراہیم کو نجات دی, ہم نے لوط کو نجات دی. اور یہ بات جا کے ختم ہوتی ہے, اس کا فال یہاں پر ہے کہ اسی طرح سے ہم محمد مصطفیٰ کو بھی نجات دیں گے, ہر دکھ میں ان کو بچا کے لے جائیں گے, ان کی دعائیں قبول ہوں گی, ان کا علم و فہم تمہاری ساری سازشوں کو ناکام کر دے گا. یہ اس بات کا جو فال ہے وہ یہ ہے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین وادخلناہ فی رحمتنا, ہم نے اس کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیا. انہ من الصالحین, کیونکہ وہ راست باز تھا. ہم ہمیشہ انسانوں کے 2 گروپ کرتے ہیں, جو راست باز ہوتے ہیں ان کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں, جو راست باز نہیں ہوتے ان کو شیطان اپنی میراث سمجھتا ہے. یہ 2 گروپ واضح طور سے انسانوں میں بنتے ہیں. چونکہ لوط دوسرے گروپ سے تعلق رکھتا تھا, یعنی جو راست باز تھا, اس لیے ہم نے اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. ادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین. ونوحن, اور یہی نعمت ہم نے علم اور حکم کی, اور دشمن قوم کے اندر رہتے ہوئے اس کی مضرات سے اپنے آپ کو بچا لینے کی ہم نے نوح کو بھی عطا کی. اذ نادا من قبل, جب اس نے ہمیں پکارا, فاستجبنا لہ, تو ہم نے اس کی بھی سنی. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس دکھ سے بچا دیا جس میں وہ پھنسے ہوئے تھے. وہ کرب عظیم, وہ قوم کا مذاق اڑانا, وہ قوم کی دشمنیاں, وہ پوری قوم کا پیچھے پڑ, جیسے تم آج حضور کے پیچھے ہو, وہ بھی اسی طرح سے رو رہا تھا اور گڑا رہا تھا جیسے تم محمد مصطفیٰ کو صدا پھیلاتے ہیں. لیکن ہم نے نوح کی بھی دعا سنی, اور ہم نے تمام چیزوں کو ناکام کیا, اور ہم نے نجات دی اس کو اس کرب عظیم سے, نوح علیہ السلام کو. وہ کامیاب ہوا اور اس کی قوم ناکام ہوئی, برباد ہوئی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جو اس کو جھٹلا رہی تھی.
اس کا اکیلے انسان کی، حالانکہ اس پر ایمان نہیں لا رہی تھی، مگر ہم اس کی مدد کی. تو قرآن کریم تاریخ کی جھلکیاں پیش کر رہا ہے. ہر دور میں یہ مارکہ خیر و شر برپا رہا ہے، لیکن خدا کی مدد اور خدا کی طاقت اور خدا کی نصرت سچائی کی طاقتوں کے ساتھ رہی ہے، جھوٹی طاقتوں کے ساتھ کبھی نہیں رہی. انہم کانوا قوما سوء، وہ برے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کو ڈبو کے تباہ کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. اور یہی مسئلہ داؤد و سلیمان کے سامنے بھی تھا. اب یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ ہے اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، وہ حکومت کر رہے تھے ایک کھیت میں. يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حکومت کر رہے تھے ایک کھیت میں. اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جس میں ان کی قوم کی بکریاں بکھری پھر رہی تھیں. اب آپ دیکھیں اس بات کو کہ عام طور سے یہاں پر تفسیروں میں آپ کو ایک کہانی ملے گی. اس جگہ کہانی یہ ہے کہ ایک کھیت تھا اور کھیت میں بکریاں تھیں. کسی کا کھیت تھا، بکریاں کسی اور کی تھیں. اب بکریاں اس میں آ گئیں اور بکریاں کھیت چر گئیں. داؤد السلام کا دور حکومت تھا. یہ سارا بنانا پڑتا ہے پورا، جیسے ایک اسکرین پلے لکھا جاتا ہے نا کسی، تو پورا سب آگا پیچھے کا سیٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے سب ٹوٹل. داؤد السلام کو دور حکومت تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہاں پہ یہ مقدمہ آیا کہ یہ کھیت میں بکریاں آ گئی ہیں اور یہ کھیت چر گئی ہیں، اب کیا ہو. داؤد السلام نے کہا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دو جو چر گئی ہیں، تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. سلیمان صاحب نے کہا کہ نہیں، بکریاں اس کو نہ دو، بلکہ ایسا کرو کہ یہ بکریاں اس کے پاس رہیں اور یہ جس کی بکریاں ہیں یہ ان کے کھیت کے پانی دے، سینچائی کرے، اور جب کھیت اس کا سرسبز و شاداب ہو جائے تو واپس کر دے، اور اس دوران بکریوں سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں. کھیت والے دودھ لیتے رہیں، اس کا پیتے رہیں، بیچتے رہیں، اور بعد میں جب کھیت اسی پوزیشن میں ہو جائے تو بکریاں واپس کر دیں، کھیت ان کو دے دیں. تو اس کا کھیت کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور بکری کا بھی نقصان نہیں ہوگا. چنانچہ اس فیصلے کو بہت پسند کیا، اور اسی کو کوئی اللہ تعالیٰ بھی پسند کر رہا ہے کہ ہم نے ایک کھیت، جبکہ وہ ایک کھیت کے بارے میں کر رہے تھے جس میں بکریاں گھومی پھر رہی تھیں، اور ہم ان کی حکومت کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے اس کی سمجھ سلیمان کو عطا کی. ففہمناہا سلیمان، یعنی سلیمان کی جو بات تھی وہ زیادہ معقول تھی، وہ پسند آئی، اتنی معقول تھی کہ اللہ تعالیٰ تک وہ پسند آئی وہ بات. لیکن کیا واقعی اتنی معقول ہے؟ ذرا سوچیں آپ. بکریاں مل گئی اسے کھیت والے کو، وہ دودھ دوتا رہا، اس کے اگینسٹ ان چاروں کیا ملا؟ یہ تو کھیت کو صحیح کرتے رہے، بس انہیں کچھ بھی نہ ملا. یہ اتنا بڑھیا فیصلہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی. یہ اس کے بعد کھیت رہا، وہ بکریاں بیچتا رہا، پیتا رہا اور سب کچھ کرتا رہا، اور بعد میں جب بکریاں واپس کی، اتنے دن، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے دودھ سے فائدہ اٹھایا، اس کے بدلے ان بیچاروں کو کیا ملا؟ جنہوں نے کھیت کو پانی دیا. چلیے ان سے غلطی ہوئی تھی، اس کے پنشمنٹ میں پانی دے دیا انہوں نے کھیت کو اس کے، مگر جو دودھ گیا ان کی بکریوں کا، اس کے بدلے انہیں کیا ملا؟ پنشمنٹ میں محنت چلی گئی ان کی، مگر دودھ کے بدلے کچھ نہیں ملا. تو یہ ہمارے ان کا بنایا ہوا وہ شاندار قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تائید فرما رہا ہے. لیکن کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا؟ پوری جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے آپ ایمانداری کے ساتھ دیکھیں، قوموں کی مخالفت کا تذکرہ ہے، اور یہ ابراہیم کی سمجھ کی تذکرے سے بات شروع ہوتی ہے، اور ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ عطا کی، حکم عطا کیا، سمجھ عطا کی. تو یہ سمجھ اور حکم یعنی کنٹرول کرنا، حکم کا مطلب کنٹرول، حکومت کرنا، اور علم کا مطلب سمجھ اور معلومات، جو بھی دونوں چیزیں ہم نے عطا کی، اس میں حکم اور علم دونوں سلیمان علیہ السلام کو، داؤد السلام کو ہم نے عطا کیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا. اور اس کے بعد اس میں ظاہر بات ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتی، وہ فیصلہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ آپ کو یہی قصہ ملے گا. حالانکہ اس کا سورس کیا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، کہاں سے لائے. ڈائریکٹ موبائل کس نے کیا ان کو؟ نہیں کسی حدیث میں، نہیں کسی جگہ اس کا تذکرہ. یہ قصہ کہاں سے آ گیا، کس جگہ سے بن گیا؟ اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں سیاق کو، سیدھی سی بات یہ ہے، وہاں پر کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے، اور یہی سیاق کے مطابق بھی ہے. ہم نے ان کو سمجھ عطا کی، ہم نے ان کو حکومت کرنے کا انداز بخشا. آتینا حکم و علم، وہ ایک ایسے کھیت میں حکومت کر رہے تھے جس میں ان کی قوم کی بکریاں ماری پھر رہی تھیں. یہ وہ دور ہے، ہمارا آزاد نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جب بنی اسرائیل کا دور انتشار ہے اور ان کے درمیان فرقے ہیں اور آپس میں مارکاٹ ہو رہی ہے، اور پورا جو ہے ان کا حکومت چھن گئی ہے،
اور ساری جو ان کی دشمن طاقتیں سب تباہ و برباد کر کے شام و فلسطین کی سرزمین کو چلی گئی ہیں. ان کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے اقتدار نکل گیا, 2 ریاستیں بن گئیں, یہودیہ اور اسرائیل کے نام سے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت عطا فرمائی اور وہ کنٹرول انہوں نے کیا حالات کو, کہ اس پوری بکھری ہوئی قوم کو انہوں نے ایک جگہ کر لیا اور اس پورے ملک کو ایک متحد طاقت بنا دیا. بنی اسرائیل کی طاقت کو ایک یہ وہ سمجھ ہے اور یہ وہ کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. وہ قوم جو مخالفت کر رہی تھی, جو سازشوں کا شکار تھی, ان کو شکست فاش دی اور ایک قوم بنا دیا, ٹھیک اس طرح جس طرح آج محمد مصطفیٰ کی قوم ان کے مقابلے میں سازشیں کر رہی ہے اور اختراق کا شکار ہے. لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اس کی دی ہوئی حکم سے محمد مصطفیٰ بھی اسی طرح اس بکھری ہوئی قوم کو ایک متحد قوم بنا کر کے اور اللہ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی حمایت کا ایک گویا کہ ثبوت دنیا کے سامنے لائیں گے. یہی بات ہے, اس کا یہی سیاق ہے. داؤد و سلیمان, وہ داؤد و سلیمان جو ایک ایسے کھیت میں حکومت کر رہے تھے, اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم, جس میں ان کی قوم کی بکریاں ماری پھر رہی تھیں. انہوں نے تو کوئی بات نہیں کہ ایک دم بیٹھے بیٹھے قرآن شریف گول بول کہہ رہا ہے, بتا بھی نہیں رہا کون سا کھیت ہے, کیسی بکریاں ہیں, کیسا کیس ہے, کچھ پتہ ہی نہیں. ایسے بیچ میں ادھوری بات جو کسی کے پلے ہی نہیں پڑ رہی ہے, اور اس کو ہمارے یہ شارحین کرام سمجھا رہے ہیں کہ اللہ میں آپ تو ٹھیک سے کہہ نہیں پائے, میں سیٹ کر کے کہہ دیتا ہوں بات کو. یہ تو کوئی انداز نہیں ہے. اور کہانی سنا دی حضرت معمول, وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اور ہم ان کا طرز حکومت دیکھ رہے تھے. اگر وہ کہانی مان لی جاتی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو فیصلہ کر رہے تھے اور اللہ نے مسخر کر دیا کہ وہ اور پرندے اس کے ساتھ گنگناتے تھے, تسبیح کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہی ہے, دیکھیے معجزات کا انکار کرنا ہماری عادت نہیں ہے, کوئی ریشنلسٹ نہیں ہے, ہمیں تعقل پسند نہیں ہے کہ معجزات کا انکار کریں. لیکن کوئی دوا بھی نہیں حکیم جی نے لکھ دیا ہو کہ ہر بات کو معجزہ مانے, جمعراتی مولویوں کی طرح. جہاں قرآن معجزہ کہے گا سر آنکھوں پر ہے, تسلیم کریں گے. اور جہاں قرآن نے کسی بات کے معجزہ ہونے کی وضاحت نہ کی ہو, زبردستی اس کو معجزہ بنانا, یہ کوئی صحت مند ذہن نہیں ہے. بلکہ شعبدہ پسند جو باتیں ہوتی ہیں, جب تک یہ کہ ایک پری تھی, 2 رانیاں تھیں اور پری اڑ گئی اور یہ وہ, یہ سب جو بچوں دادی سے سنتے ہیں, جن لوگوں کا یہ معصوم کچا ذہن ہوتا ہے, وہ ان باتوں میں بہت خوش ہوتے ہیں. اس طرح کی قرآن کریم یہاں کہیں بھی اس کانٹیکسٹ میں بات ہی نہیں کر رہا کہ ہم کوئی معجزات سنا رہے ہیں, بلکہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ہوش مندیاں عطا کی تھی, ان کو ہم نے سمجھ عطا کی تھی. ان سارے پیغمبروں کو ہم نے دشمنوں کے مقابلے میں وہ سمجھ عطا کی اور ہماری وہ حمایت حاصل رہی کہ بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور دشمن ناکام ہوئے. ساری بات ہر جگہ صرف یہ ہے, اسی سے آپ میں سمجھیے. جو بات بھی کہیے, یہاں کہیں بھی معجزوں کا بیان نہیں ہے. یہ کہنا کہ صاحب اگر معجزہ نہ ہوتا تو قرآن سخرنا کیوں کہتا, کہ ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو. قرآن کیوں کہتا اس بات کو کہ ہم نے مسخر کر دیا تھا, ہم نے مسخر, اپنی طرف تصغیر کی نسبت کیوں کرتا اگر یہ معجزہ نہ ہوتا, بلکہ داؤد کی طرف نسبت کی جاتی. تو یہ کوئی دلیل اس لیے نہیں ہے کہ قرآن نے تو لفظ سخرنا پیغمبروں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے کتنی دفعہ بولا ہے. ہم نے تمہارے لیے بیویوں کو مسخر کر دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تمہارے لیے زمین آسمان کو مسخر کر دیا. سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا. تمہاری بیویاں تمہارے لیے مسخر ہو گئی. تو پھر بہت یہ معجزہ ہو گیا پھر ہمارا کہ ہماری بیوی ہمارے لیے مسخر ہے. یہ تو بہت بڑا معجزہ ہو گیا. پھر سیدھے ہم بھی رسول ہو گئے. بیوی کہنا ماننا ہی ہے, نہ بیوی کہنا مانے تو ناممکن ہے, مان نہیں سکتی. تو سخرہ سے معجزہ ہر حال میں نکالا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ خوش آوازی عطا کی, حسن فہم عطا کیا سلیمان کو, حسن صوت عطا کیا ہم نے داؤد کو, ایسا کہ جب وہ ہمارے یاد میں نغمے گاتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی سن ہو جاتے تھے, گنگناتے تھے, مبہوت ہو جاتے تھے, ایک سما ہو جاتا تھا. ٹھیک ہی بات ہے جو بائبل میں کہی گئی ہے. بائبل سے لے لیتے ہیں ہمارے ہاں روایات, دیکھیں آدھی لیتے ہیں آدھی نہیں مانتے. بائبل سے وہی کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بادشاہ ایک جو ہے ہڑپ کر رہا تھا بیویوں کو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ کہیں ہماری بیوی کو ہڑپ نہ کر لے, اس لیے کہہ دیا کہ تم کہہ دینے کا بہن ہوں میں, کیونکہ بہن کو ہڑپ نہیں کر رہا تھا, وہ بیوی کو ہڑپ کر رہا تھا. یہ بائبل یہ ساری کہانی سناتی ہے. اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ عمر کیا تھی, وہ جو ہڑپ کرنے کا خطرہ تھا جن بیوی کو, ان کی عمر کیا بتا رہی ہے بائبل معلوم ہے؟ کتاب الخروج 11 نمبر کی آیت, عمر بتا رہی ہے 70 سال. 70 سال میں ہڑپ ہو رہی ہے. تو یہ جو کنٹروورشل جو متضاد باتیں ہیں, اور وہاں سے آدھی بات لے لیتے ہیں آدھی بات نہیں لیتے, یہ چیز جو ہے یہ ایک چوجو کو مربع بنا دیتی ہے قرآن کریم کو. یا تو آپ کے جو مستندات ہیں
وہ سیدھے آپ لیں، حضور اقدس کی احادیث سے لیں. اور حدیث کے سلسلے میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ حضور اقدس نے ان کو اپنے آپ خود ایک متن کے طور پر بیان کیا ہو. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سی باتوں میں ایسی مثالیں ہیں، حضور نے ایک بات فرمائی ہے اور لوگوں نے اس کو منشا کو کچھ سے کچھ سمجھ لیا. ایسا بھی ہوا ہے. یعنی مثلا حضور علیہ وسلم یہود کی بات سنا رہے ہیں، یہود کی کہانی سنا رہے ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے یہ حضور سنا رہے ہیں، یعنی یہود کی طرف سے کہہ رہے ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے. تو اس بات کی بھی تحقیق ہو جانی ضروری ہے کہ یہ واقعی حضور کی بات ہے. اس کے بعد اس کی روشنی میں بے شک قرآن کو سمجھا جائے گا اور اس کو رد نہیں کر سکتے ہم. حضور کی تفسیر کو اور آپ کے ایکسپلینیشن کو رد نہیں کر سکتے ہم بالکل، لیکن خامخواہ امپوز کرنا کہیں باہر کی چیزوں کو، اس کو جو ہے کبھی ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. قرآن کریم کا یہ طرز تفسیر ہمیں پسند نہیں ہے. تو ہم نے دیکھیے خود داؤد السلام کے سلسلے میں حضور کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک دفعہ گا رہے تھے کچھ اشعار، تو حضور اقدس تشریف لے گئے، باہر سے گزرے، آپ نے فرمایا لقد اوتیا ھذا مزمارا من مزار آل داؤد. اس شخص کو جو ہے داؤد علیہ السلام کے موسیقی میں سے کچھ حصہ ملا ہے. یہ آپ نے کہا، یعنی ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آپ نے کہا مزمار آل داؤد. تو یہ ظاہر ہے کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے یا کوئی معجزہ تو ان سے صادر نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ اسی حسن صوت کو کہ آپ کھڑے ہوئے سنتے رہ گئے، اسی بات کو آپ فرما رہے ہیں، اسی چیز کو آپ فرما رہے ہیں. تو یہ ایک اسلوب بیان ہوتا ہے. آپ کہتے نہیں ہیں کہ صاحب سما بن گیا، اور بھارت میں کہتے ہیں کوئی دیپک راگ ہوتا تھا کہ صاحب وہ جب گاتے تھے تو صاحب چراغ جل جاتے تھے. تو حقیقت میں چراغ تو نہیں جلتے تھے، اس سے چراغ تو نہیں جلتے. دیپک راگ اب بھی گاتے ہیں تو چراغ تو نہیں جلتے. بڑا آسان طریقہ ہے کہ ٹی وی پہ بٹھا دیجیے دیپک راگ ملہار گانے والوں کو، اور بجلی تو آتی نہیں ہے ہندوستان میں، تو پورے حساب جو ٹی وی اسکرین کی مدد سے شاید ہندوستان میں چراغ جل جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک تعبیر ہوتی ہے، ایک تعبیر ہوتی ہے. دنیا میں سب سے قدیم نغمے جو ہیں وہ جناب ایوب علیہ السلام کے نغمے ہیں جو تاریخ میں دستیاب ہیں. رامائن اور مہابھارت جو ہے سب سے قدیم نظم کہی جاتی ہے، اور اس کی عمر تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، 400 سال قبل کی تقریباً جو زمانہ بنتا ہے رامائن مہابھارت کا. لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 سال پہلے کا، یعنی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ قدیم نظم ہے جو جناب ایوب علیہ السلام سفر ایوب کے نام سے بائبل میں موجود ہے. دنیا کی سب سے قدیم حمدیہ نظم ہے یہ، جو داؤد السلام سے جو اشعار جو ہیں آج بھی آپ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ پڑھیں ان کے اشعار داؤد السلام کے، تو آج بھی آپ کی آنکھیں آنسو سے بھر جائیں گی. آج بھی دیکھیں گے ان لفظوں میں کتنا جادو ہے. ان لفظوں میں جو بائبل میں موجود ہیں داؤد السلام کے نغمے اگر آپ آج بھی پڑھیں تو وہ دل کو چھو لیں گے آپ مبہوت ہو جائیں گے اس میں. وہ سحر ہے، وہ چیز ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھایا لوہے کی صنعت. اب یہاں بھی وہی ذہن ہے کہ لوہا جو ہوتا تھا داؤد السلام کے ہاتھ میں آتی پانی ہو جایا کرتا تھا. یہ کہاں ہے اس میں؟ ہم نے سکھایا ہے نا. آئرن ایج جو ہے جب لوہے کا استعمال انسان نے سیکھا، یہ مسیح علیہ السلام سے جو ہے بیفور کرائسٹ جو ہے BC 1000 ہے، یہ 1000 یا 1200 جو آئرن ایج کہلاتا ہے، جب انسان نے لوہے کا استعمال سیکھا. ٹھیک یہی زمانہ داؤد علیہ السلام کا بھی ہے. انسان نے جب لوہے کا استعمال سیکھا وہ آئرن ایج ہے، وہی داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور اس کا مطلب ہے یعنی کہ ہم نے سکھایا ان کو، یعنی ہم نے ان کو وہ ٹیکنالوجی سکھائی. اس میں یہ کہنا کہ خالص اس کی غیر مادی توجہ کی جائے، اس زمانے کی جو وہ نکلی ہیں ریفائنریز وغیرہ نکلی ہیں، یا جو لوہے کی بھٹیاں نکلی ہیں لوہے کو پگھلانے والی، مثلا عیسیون جابر میں جو بھٹی نکلی ہے، آج بھی پورے یورپ میں اتنی بڑی بھٹی آج بھی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کی جو لوہا پگھلانے کی بھٹی نکلی ہے اس میں ٹھیک وہ اصول استعمال کیے گئے ہیں جو آج کی ماڈرن اس میں استعمال کی جاتے ہیں بھٹیوں میں، آگ یعنی لوہا پگھلانے کی وہ اصول. تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ سارے اصول دستیاب ہیں کہ ہم نے ان کو سکھایا. لوہا جو ہے تمہارے لیے زرہ بناتے تھے لتحصنکم باسکم، تاکہ تم جنگ میں ایک دوسرے کی مار سے بچ سکو. ہم نے یہ ان کو سکھایا. ایسا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے چھوا اور وہ ایک دم موم بن گیا، یہ بات نہیں، بلکہ وہ فن کی جس کے ذریعے لوہے کو پگھلایا جا سکے وہ داؤد علیہ السلام کو اس کے ذریعے ہم نے تمہارے سامنے لائے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کو لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا جو ان کے احکامات کے مطابق ادھر ہی کو لے جاتی تھی ان کو، جس اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. یہ وہی ارض شام اور فلسطین جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. عجوبہ پسند ذہن اس کی یہ توجہ کرتا ہے
کہ بس وہ تخت ہوتا تھا ایک، اور تخت کے اوپر وہ بیٹھ جاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کے وہ وزیر سب بیٹھ جاتے تھے، اور ایک دم ہوا کا جھونکا آیا، اور نہ اسٹیئرنگ ہے اس میں، نہ کچھ ہے، نہ بریک ہے، جدھر کو کہہ رہے ہیں ادھر کو تخت جا رہا ہے اور جا کے اتر گیا۔ وہ اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی تھی کہ ایک مہینے میں وہ اس بندرگاہ سے اس بندرگاہ تک ایک مہینے میں چلا جاتا تھا۔ بہت سلو اسپیڈ ہوئی، فلسطین سے ایل سے ایلیٹ تک جو ہے ایک مہینے میں چلا گیا۔ ولی سلیمان رہا وہ اشعار ورباہ اشعار قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جب اللہ میں نے اتنا بڑا اپکار کیا تھا کہ وہ تخت پہ بیٹھے تو چشمے زن پہنچاتے کہیں سے کہیں۔ ان سے زیادہ تو وہی تھا وہ دیو جو پلک جھپکی اور ملکہ سبا کا لا کے کھڑا کر دیا اس نے تخت، اور یہ مہینے بھر میں پہنچ رہے ہیں۔ تو اسپیڈ تو بہت کم رہی، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواہ ہر چیز کو ادھر کو لے جائیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میں کوئی ریشنلسٹ نہیں ہوں کہ میں معجزات کا انکار کروں۔ قرآن کے الفاظ جتنا بول رہے ہیں اس کے آگے بڑھنا، اس کے منہ میں منہ ڈالنا، زبان ڈالنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا قرآن کہہ رہا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، وہاں تک رہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے سلیمان کو ہم نے ان کو لوہے کی صنعت سکھائی، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی جس کو وہ چاہتا تھا۔ اس کی کیا ہے صحیح پوچھا؟ شام میں بندرگاہیں ہیں، اس میں جابر کی جو بندرگاہ ہے اور عقبہ کے پاس، اسی سے ساحل بنتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کے۔ اب ادھر سے آپ فلسطین کو آئیں، جنوبی سائڈ میں آپ آئیں تو ادھر آپ کو شمالی ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، اور شمالی طرف آپ آئیں تو آپ کو جنوبی ہوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس لوہے کو پگھلا کر اس بھٹی سے، جس جابر میں ہے، جو لوہے کے جہاز بنائے، اس میں انہوں نے وہ بادبانی سسٹم رکھا کہ جو ہوا کے موافق رخ کو استعمال کرتے تھے وہ، اور اس کے ذریعے پہنچ جاتے تھے وہ ایک مہینے میں اس بندرگاہ سے دوسرے بندرگاہ تک۔ یہ کوئی ہوائی تخت نہیں تھا کوئی کہ سیدھے جا کے اس میں بیٹھے اور اڑ کے فوراً پہنچ گئے، نہ پیٹرول کا خرچہ نہ ڈیزل کا خرچہ کسی چیز کا نہیں۔ یہ کوئی ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں جہاز کی صنعت ایجاد ہوئی، اور جو لوہا پگھلا کر تیار کیے گئے، اس میں جو بادبانی سسٹم تھا، ہوا کے ذریعے جہازوں کو چلانے کا تھا اس ٹائم سسٹم، تو اس کو ہم نے ان کو وہ ٹیکنیک دی کہ اس کو استعمال کر کے وہ فلسطین کی طرف سے جنوبی بندرگاہ تک اور جنوبی بندرگاہ سے شمالی بندرگاہ تک کا سفر ایک مہینے میں، یعنی وہ ٹائم کا سلیکشن کرتے تھے جب موافق ہوائیں ہوں، اور اس کے حساب سے اس کو چڑھا کر وہ لے جاتے تھے۔ یہ ہے، اور اس میں ایک مہینہ لگ جاتا ہے۔ وہ تو اشاروں اور واہ اشار، سیدھی سی بات ہے۔ اس کو خواہ مخواہ گھما کے اور پھرا کے اور اس میں کہانیاں جوڑ کے اور اس کو ایسا بنانا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ جب انبیاء کرام کی ہر بات کو آپ معجزہ بنا دیتے ہیں تو انبیاء کرام ایک چمتکاری ویکتی بن جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے ماڈل نہیں رہتے، پھر وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں رہتے، پھر تو وہ کوئی عجیب چیز ہو جاتے ہیں۔ آدمی تو رہتے نہیں، وہ جب کچھ آدمی رہتے نہیں تو ہمارے لیے فالو کرنے کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا ان کے اندر، ہمارے لیے وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ پھر جو یہ ذہن جو ہے پیغمبروں میں معجزہ، زبردستی کا معجزہ پیدا کر دینا، ہر چیز کو شوبدہ بنا دینا، یہ جو ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اور اس لیے مسلمان دنیا کی سب سے بے عمل قوم بن گئے کہ انہیں کہانی سننے میں بہت مزہ آتا ہے، سمجھا؟ اور جو ذرا سمجھداری کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ اور یہ تو بچیے، اور یہ تو گمراہ کر دیں گے بھائی آپ کو، یہ تو خراب کر دیں گے آپ، وغیرہ وغیرہ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم نے شیاطین کو تابع کر دیا ان کے، جو ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور بہت سے کام کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، کہتے ہیں کہ دیو تھے، بھوت تھے، جن تھے، جو عامل بابی اتارتے رہتے ہیں، یہ تھے۔ قرآن کریم میں جو استعمال لفظ شیاطین کا کیا گیا ہے، بارہ آپ نے دیکھا شیاطین الانس والجن باقاعدہ باب جائے، من الجن والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجن والناس۔ انسانوں کے لیے بھی ابلیس ہے اس کا نام، اس شخص کا، اس ویکتی کا یا اس ذات کا جس نے اللہ کو چیلنج کیا۔ اس کے بعد شیاطین اور چیز ہے، شیاطین اس کی وہ ضروریت ہے جو انسانوں میں کام کر رہی ہے یا جہاں بھی کام کر رہی ہے۔ تو یہ سرکش قومیں، مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمہ قرآن میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے کہ سرکش قومیں جو اٹھیں اس دور میں اور پریشان کرنے کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے اپنی حکمت و تدبیر سے، اپنے علم و فہم سے ان کو کنٹرول کیا، ایسا کہ سارے کام انہی کے ذریعے کرائے۔ ان سے عمارتیں بنوائیں، ان سے بڑی اونچی اونچی لگنیں بنوائیں، دھیگے لڑکوائیں، ان سے دیواریں گریا، ہیکل سلیمانی بنوایا، ان سے ہیکل سلیمانی ان سے تعمیر کرایا، اونچے اونچے پتھروں سے رکھوائے، اور ان کو اپنا ایسا تابع بنا لیا۔ وہی جو سرکش قوم تھی مقابلے میں آتی تھی، وہ ان کے بالکل تابع ہو گئی۔ یہ اللہ کی خاص مدد تھی ان کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کی خاص مدد تھی تو اس میں تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں تو کوئی معجزے والی بات رہی نہیں، کوئی معجزے والی بات نہیں رہی۔ میں نے کہا نا ہر چیز میں معجزہ تلاش کرنے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے۔ اب مثلا لوط علیہ السلام کے لیے کہا کہ ہم نے جو ہے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو اس بدکار قوم سے بچا دیا،
تو اس میں کون سا معجزہ ظاہر ہوتا ہے السلام کا؟ کہ ہر جگہ معجزہ تلاش کرنا ضروری ہے؟ اللہ کی مدد مختلف عنوان میں ظاہر ہوتی ہے، مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہے. ہم نے اس طرح ان کی مدد کی کہ وہی لوگ جو سرکش تھے وہی ان کے لیے غوطے مارتے اور وہی ان کے لیے دیواریں بناتے اور وہی ان کے لیے دیگے لٹکاتے پھرتے تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. اور اسی طرح سے ہم نے ایوب کو بھی اپنی مدد دی، اپنا تعاون دیا، حکم دیا، علم دیا اس کو، جب اس نے کہا اے میرے پروردگار میں دکھ میں ہوں اور تو مہربان ہے. کتنا پیارا انداز بیان ہے، مانگنے کا اسٹائل دیکھیں. میں دکھ میں ہوں، یہ نہیں کہا میرا دکھ دور کر دے، میرا دکھ دور کر دے، یہ نہیں کہا. جانتے ہیں کہ جس ذات سے میں مخاطب ہوں اس سے جو ہے اس طرح سے ہندی کی چندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرما اور وہ فرما، اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے 1.5 گھنٹے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اسکول ماسٹر سمجھاتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں. جب میں دکھ میں ہوں اور تو مہربان ہے تو سیدھا نتیجہ یہ ہے کہ تو میری مہربانی دور کرے، میری دکھ دور کرے گا. اب اس کو ایسے سمجھانا کہ صوفی فلاں صاحب کی بڑی صاحبزادی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے پروردگار تو ان کا بھی رشتہ کہیں سے بھیج دے، اللہ میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ اسٹائل نہ پیغمبروں کا ہوتا ہے اور نہ اس طرح سے پیغمبروں نے دعائیں مانگی. یہ انداز دیکھیں کتنا شائستہ اور کتنا پیارا انداز ہے. اے پروردگار میں دکھ میں ہوں اور تو مہربان ہے. کوئی حرف شکایت نہیں ہے اس میں. یہی ہے ایوب علیہ السلام کی کردار کی خاص بات. سارے دکھ بیت گئے ان کے اوپر. وہی بات اللہ فرمائے ہر دکھ میں نجات دی ہم نے، قوموں کی مخالفت میں نجات دی ہم نے انہیں، دعائیں قبول کی ہم نے ان کو کامیاب کیا. بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور دکھ ان کے دور ہوئے. بس یہ ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا. ہر جگہ ہر بات میں یہی کہی اللہ تعالیٰ نے. اب ایوب السلام ایک بہت مالدار انسان تھے. ان کے پاس بھیڑ تھی، بیل تھے، بڑی اولاد تھی، جائیداد تھی، سب کچھ تھا. سب چھن گیا ان کا. جسم ان کا وہ بیمار پڑ گیا، پھوڑوں سے بھر گیا، لیکن کبھی حرف شکایت نہیں آئی. بائبل نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ جب ان کا سب کچھ چھن گیا اور لوگوں نے کہا کہ تو اپنے رب کو بہت مانتا تھا، تیرے رب نے تیری کوئی مدد نہ کی، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بائبل میں ہے، نقل ہے. انہوں نے کہا میں اپنے ماں کے پیٹ سے جب آیا تو میں ننگا تھا اور جب واپس جاؤں گا تو میں ننگا ہوں گا. دنیا میں جو کچھ بھی میرا رب مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس اضافہ ہے، مجھے دیا ہی ہے، اس نے مجھ سے کچھ چھینا نہیں ہے. جو اگر ایک تار بھی میرے پاس ہے تو اس نے مجھے دیا ہے، کیونکہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو میرے پاس ایک تار بھی نہیں تھا. تو یہ جواب انہوں نے دیا. اس میں شکر کی شان تھی، صبر کی شان تھی اس کے اندر. اس کے بعد جب ان کے پھوڑے ہو گئے اور وہ آتا ہے بائبل میں کہ راکھ پر بیٹھے کھجاتے رہتے تھے اپنے پھوڑوں کو، اس کے وقت بھی انہوں نے یہی کہا یہ پروردگار جو ہے جو دکھ دیتا ہے، جو سکھ دیتا ہے، کیا اسے دکھ دینے کا حق نہیں؟ اپنی بیوی سے انہوں نے یوں کہا. جب بیوی نے کہا کہ تیرا تو جسم بھی ایسا ہو گیا، تو انہوں نے کہا جس نے ہمیشہ سکھ دیے کیا اسے دکھ دینے کا حق نہیں؟ یہ اس وقت بھی انہوں نے صبر اور شکر کا جملہ کہا. اللہ نے تو جو ہے پھر اللہ سے جب بےتاب ہو گئے تو کہا کہ پروردگار میں دکھ میں ہوں اور تو مہربان ہے. یعنی دکھ کی کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں میں، ایک حقیقت واقعہ بیان کر رہا ہوں اور تو مہربان ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کر لیا. کوئی دعا نہیں، ویسے تو ڈائریکٹ تو کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن بٹوین دی لائن تو ہے نا، جو اندر خانے تو بات ہے، مانگا تو ہے. فکشفنا ما بھی من ضر، تو ہم نے اس کی تکلیف کو، دکھ کو دور کر دیا. ہم نے اس کو گھر والے واپس کر دیے اور دگنا اس کو دے دیا، تاکہ ہماری رحمت کا ثبوت رہے اور ہمارے بندوں کے لیے یادگار رہے. رحمت من عندنا وذکری للعابدین واسماعیل وادریس وذی الکفل. اور یوں ہی کیا ہم نے اسماعیل کے ساتھ بھی، ادریس کے ساتھ بھی، ذی الکفل کے ساتھ بھی. کل من الصابرین، کیونکہ یہ سب جمے رہے مشکلوں میں. وادخلناہم فی رحمتنا، ہر ایک کو اپنی چادر رحمت میں سمیٹا ہم نے. وظنون اذ ذهب مغاضبا، اور وہ مچھلی والا بھی جب بہت غصے میں چلا گیا تھا اور یوں سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کو پکڑیں گے نہیں. فظن ان لن نقدر علیہ، اب یہاں پہ گھوم گئے، یہیں پہ گھوم گئے بیچارے. کہ وہ تو پیغمبر یوں سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ سکتا، پیغمبر یوں سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ سکتا. یہ سمجھ رہے تھے یونس علیہ السلام کو کہا ہے مچھلی والا کہ وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بقول ان کے کہ وہ کوئی بستی تھی اور بستی میں وہ عذاب کی دھمکی دے دی کہ عذاب آئے گا، تم اللہ کی توحید پہ نہیں آ رہے ہو. اور اس کے بعد بستی والوں نے بات نہیں مانی تو یہ ناراض ہو کے چلے گئے، وہاں سے بستی سے ناراض ہو کے چلے گئے اور غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے. حالانکہ ان کو ٹھہرنے کا حکم تھا وہاں، لیکن یہ سمجھے کہ اللہ میں مجھے پکڑے گا نہیں. فظن لن نقدر علیہ، وہی سمجھا اللہ ہمیں پکڑے گا نہیں. تو پھر اس کی توجیہ کیا ہو؟ اس میں پھنس گئے. خدا کے پیغمبر ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میں پکڑ نہیں سکتا مجھے، تو کافر ہو گئے. پیغمبر یہ سوچا تو کافر ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ وہ اصل میں
بس خیال تھا، دل میں ایمان نہیں، اس کا پورا یقین کامل نہیں تھا، بس ایسے ایک اوپر کا خیال تھا، اس کے اوپر اللہ نے یہ تعبیر کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن میں یہ لفظ کہیں ہے ہی نہیں جس کو سارا اڈمبار بنایا اور ساری بنیاد بنایا۔ قرآن میں یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ وہ یوں سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، یہ لفظ ہے ہی نہیں جو ترجمہ میں کوٹ کر دیتے ہیں کہ وہ یوں سمجھا کہ ہم پکڑ نہیں سکتے، یہ کہیں نہیں ہے قرآن میں لفظ۔ فظن ان لن نقدر علیہ، وہ یوں سمجھا کہ ہم اس کو پکڑیں گے نہیں، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ لن نستطیع نہیں ہے، فظن ان اللہ لا یستطیع ان یقدر علینا، یوں نہیں ہے آیت۔ وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ ہم یعنی وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دلار ہے میرے اوپر، اللہ میاں مجھ سے کچھ کہے گا نہیں۔ مطلب ان کا یہ نہیں کہ اللہ خدا میں طاقت نہیں ہے کہ مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ سارا پرابلم یہاں پیدا ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں، اس پہ ساری بنیاد ہے۔ وہ فیض نے کہا نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ تو وہ بات ہے نہیں اس میں، جو ساری بنیاد ہے وہ بات اس میں ہے نہیں۔ تو وہ سمجھا کہ ہم گرفت نہیں کریں گے، لیکن ہم نے گرفت کی۔ تو وہ پھر اندھیروں میں پکار اٹھا مچھلی کے پیٹ میں کہ اے اللہ تو پاک ہے اور بے شک میں غلط ہوں۔ پھر ہم نے اس کی بھی سنی، اس کو بھی ہم نے دکھ سے نجات دی۔ ہر بات وہی ختم ہو رہی ہے، سنی اور دکھ سے نجات دی، ہر بات یہی ختم ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم ہر ایمان والے کو ہر دکھ سے بچا لے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ زکریا، اور اس طرح زکریا کو بھی ہم نے تعاون دیا جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ہم نے اس کی بھی سنی اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا جو اس کا رفیق مقصد تھا۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، جہنم کا خوف، جنت کی رغبت۔ اور ہمارے صوفی صاحب اور رابعہ بصریہ نکلی لے کے چولہا ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی کہ آج میں جہنم میں پانی ڈالوں گی اور جنت میں آگ لگاؤں گی۔ کیوں؟ کہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں جنت کے لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے، لہذا میں یہ سیدھا اللہ میں کوئی نہیں پکارتا، لہذا میں دونوں چکر ختم کروں گی۔ اور یہ جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سارے پیغمبر ہمیں پکار دیتے رغبت سے اور خوف سے، جنت کی رغبت اور جہنم کا خوف۔ پیغمبر زیادہ اونچی ہو گئی، رابعہ بصریہ پیغمبر سے اونچی ہو گئی۔ جو خدا پیغمبروں کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، ہم نے اس عورت کی بھی حفاظت کی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو، مریم علیہ السلام کو، ان کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنایا۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے لوگو یہ ہے تمہاری امت، یہ جو ہر دور میں نبردآزما رہی، مشکلوں میں جمی رہی، ثابت قدم رہی، اور ہم اس کو تعاون دیتے رہے، ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا۔ یہ ہے ان هذه امتكم امة واحدہ، یہ پوری تاریخ، یہ پوری ہسٹری، تم اس کا سلسلہ ہو، تم اس کا حصہ ہو، یہ ہیں تمہارے اسلاف، یہ ہیں تمہارے بزرگ۔ وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہوں تمہارا پروردگار، خبردار صرف میری عبادت کرنا اور کسی کی نہیں۔ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ چہرے پر گرائے ہوئے بچھو نے کاٹ لیا، لیکن بچھو پر ناراض ہوا نہیں ہوا، ایک بار آپ گھوڑا سواری کر رہے